بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کے درس کا موضوع الاصول ہے۔ اصول کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اصول کا لفظ جب آپ سنیں گے تو عموماً دو چیزیں ذہن کو متبادر ہوتی ہے، ایک ہے اصول الفقہ اور ایک ہے اصول الحدیث۔ تو مدارس میں بھی اصول الفقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے یا اصول الحدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ تو عموماً اصول کا اطلاق اصول الحدیث اور یہ جو دو علوم ہے، یہ شرعی علوم اور مقاصد کے لیے وسائل ہے، کیونکہ آپ فقہ کو اصول فقہ کے بغیر نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور نہ یہ تاریخ میں موجود ہے کہ کوئی عالم اصول فقہ پڑھنے کے بغیر فقیہ بنا ہو یا محدث اصول حدیث پڑھنے کے بغیر۔ تو یہ دو علوم بھی بہت اہم ہیں، لیکن کیف تحصل الملکۃ فی ہذین العلمین، آپ کیسے ملکہ حاصل کریں؟ ایک تو پڑھنا ہوتا ہے، پڑھتے تو سب ہے، لیکن متقن عالم کیسے بننا ہے اور اصول فقہ حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے، کیونکہ کیف بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے مدرسہ میں اصول شاشی پڑھی ہے اور اس کے بعد نور الانوار پڑھی ہے اور میں نے بیضاوی پڑھی ہے تفسیر میں۔ ہمارے ایک استاذ نے کہا تھا کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھی ہے تفسیر، انہوں نے کہا کہ میں نے بیضاوی شیساوی پڑھی ہے، تو میں سمجھا کہ یہ تو بیضاوی کا ابو لگتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں میں نے اصول شاشی پڑھی، لیکن طریقہ کار نہیں پتہ۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ کو تیسرے درجے میں اصول شاشی کے سامنے بٹھاتے ہیں تو وہ کبھی اصول فقہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس میں ایک طریقہ ہے، ہمارے مدارس میں یہ غلط ہے کہ اصول شاشی کو تیسرے درجے میں طالب علم پڑھ کر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صبح امتحان ہوتا ہے اور ان کو اصول شاشی کا نام بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس شاشی کی طرف منسوب، کیونکہ شاشی بھی تو دو لوگ ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی۔ تو اس لیے منہجیت بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں اصول فقہ کے بارے میں بات کروں گا، اس کے بعد ہم اصول حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اصول فقہ کا یہ جو علم ہے کتابوں کی شکل میں تو بعد میں آئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اصول فقہ کا علم موجود تھا۔ عبد الکریم نملہ رحمہ اللہ جو اس دور کے دکتور عالم ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہے اصول فقہ کے حوالے سے، جیسے اتحاف ذوی البصائر کے نام سے ان کی کتاب ہے، اور اصول فقہ المقارن کے نام سے بھی ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے کئی مثالیں ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصول فقہ کے قواعد استعمال کرتا تھا۔ جیسے مثلا ہم کہتے ہیں کہ الفاظ عموم کون سے ہیں، من ہے، الذی ہے، بہت سارے الفاظ ہیں جو عموم کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ تخصیص عام، یعنی کبھی ایک لفظ قرآن حدیث میں عام ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عام کے کچھ افراد خارج کرتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احلت لنا میتتان۔ یہ کیوں کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احلت لنا میتتان؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو المیتہ کا لفظ ہے، حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر المیتہ حرام ہے، اس میں الف لام استغراق کے لیے ہے۔ اور اصول فقہ کے علماء بھی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ المیتہ یہ شامل ہے ہر مردار کو، یعنی ہر وہ جانور جو ذبح کے بغیر مر جائے۔ ابھی سمک، مچھلی بھی ذبح کے بغیر مر جاتی لیکن وہ حلال ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کیا اور کہا احلت لنا میتتان۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ شرط کے بعد جب نکرہ آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی قوماً معنی دیتا ہے۔ جیسے آپ قرآن مجید میں ہے کہ لا تشرک باللہ شیئا، شیئا کا مطلب ہے کوئی بھی شریک آپ اللہ کے ساتھ، احدن، کوئی بھی۔ تو نکرہ جب آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتے ہیں، تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ یہ والا قاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں استعمال کیا کہ جب نکرہ شرط کے بعد آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گدھے کے بارے میں، اگر ہم گدھوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو اس میں قرآن مجید کی کوئی آیات تو نازل نہیں ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموم سے استدلال کیا اور کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا۔ اب خیرن کا لفظ عام ہے، تو گدھوں کا جو مسئلہ ہے، گدھوں کے ساتھ احسان کرنے کا جو مسئلہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموم سے ثابت کر دیا۔ تو عبد الکریم نملہ نے اپنی کتابوں میں کئی مثالیں ذکر کی ہے کہ صحابہ بھی اصول فقہ سے، ابھی مفہوم مخالفہ کو لے لے، صحابہ کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مفہوم مخالفہ بھی استعمال کیا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تقطع الصلاۃ المرأۃ الحائض والکلب الاسود، جب کلب اسود آگے سے گزر جائے۔ ابھی ایک صحابی نے یہ حدیث سنی ہے
اور کہا کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کالا کتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سفید کتا اگر گزر جائے تو وہ نماز نہیں کاٹی۔ ابھی دیکھیں مفہوم مخالفہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، مفہوم موافقہ اور مفہوم مخالفہ، تو یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ پھر بعد میں کچھ علماء نے اصول فقہ پر کتابیں لکھی ہے۔ اصول فقہ میں پھر علماء نے جو کتابیں لکھی ان کے مناہج مختلف ہے، ایک فقہا کا طریقہ ہے، ایک متکلمین کا طریقہ ہے، اور ایک الجمع بین الطریقتین، یعنی ایسے بھی علماء نے کتابیں لکھی ہے جو متکلمین کا منہج بھی ہے، فقہا کا منہج بھی ہے۔ فقہا کا منہج کیا تھا اصول فقہ کی کتابوں میں، جیسے اصول شاشی ہے، احناف کی جو کتابیں ہیں اصول فقہ کے حوالے سے، تو وہ فقہا کا منہج، اس میں اکثر فرعی مسائل ہوتے ہیں، یعنی قاعدہ بیان کر کے پھر مخالفین کے اوپر رد کر، جیسے احناف کہتے ہیں کہ عام قطعی ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ امام شافعی کے اوپر رد کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے عام سے یہ ثابت ہے کہ مہر مقرر ہے، تو لہٰذا مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اوپر رد کر دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ قاعدہ بیان کر کے مخالف فرعی مسائل اکثر ذکر کرتے ہیں، فقہا کا یہ طریقہ ہے، اور متکلمین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قاعدہ بیان کر کے فرعی مسائل بالکل ڈسکس نہیں کرتے، بس مثال کے طور پر ایک فرعی مسئلہ بیان کرتے ہیں، جیسے آمدی ہے، یہ متکلمین میں سے ہے، انہوں نے اصول فقہ پر کتاب لکھی ہے، الاحکام آمدی کی کتاب ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ علماء نے پھر جیسے ساعتی ہے، انہوں نے بزدوی کے جو حنفی عالم ہیں ان کے اصول فقہ اور متکلمین میں آمدی کے اصول فقہ، ان دونوں کتابوں کو مکس کر دی تھی۔ ساعتی نے بدیع النظام کے نام سے پھر انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ تو اس طریقے سے اصول فقہ میں پھر کئی کتابیں لکھی گئی ہے۔ احناف میں اگر آپ دیکھیں تو المنار کے نام سے جو کتاب معروف ہے، المنار نصفی کے، وہ کتاب، اور یہ چھوٹے سے متن ہے لیکن اس کے علماء نے اتنی خدمت کی ہے کہ شروحات لکھی ہے اس کے اوپر، کچھ شروحات تو مطبوع بھی نہیں ہے، پبلش بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی تحقیق بھی نہیں ہوئے ہے، جیسے شرح القریمی ہے منار کے اوپر، وہ مخطوط کی شکل میں، لیکن اس کی تحقیق بھی نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح نور الانوار مولا جیون کا شرح المنار کے اوپر جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے فتح الغفار کے نام سے ابن نجیم مشہور حنفی عالم ہیں جن کے قواعد فقہیہ میں بھی کتاب ہے، وہ بھی المنار کے اوپر شرح ہے۔ اسی طرح جواہر الافکار جو پنجاب یونیورسٹی میں ایک عالم نے یہ کتاب، اس کتاب کی تحقیق کی ہے ابھی، اور اسی طرح خلاصۃ الافکار ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے۔ یہ سب المنار کی شروحات ہے، لیکن المنار سے پہلے عموماً لوگ اصول الشاشی پڑھتے ہیں، اور اصول الشاشی کے اوپر بھی اردو میں کئی شروحات موجود ہے۔ اصول الشاشی پر میرے ایک عربی شرح الفتح الالہی کے نام سے بھی مطبوع ہے، پبلش ہے وہ، اور کئی اردو میں بھی اس کے اوپر شروحات موجود ہے۔ انور بدخشانی رحمہ اللہ جو کراچی میں رہتے تھے اور یہ افغانستان کے علماء میں سے تھے، ان کا بھی اصول الشاشی کے اوپر کام ہے، بلکہ باقی کتابوں کے اوپر بھی کام ہے۔ تو یہ اصول فقہ میں کئی کتابیں احناف نے، جس میں المنار یہ معروف کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو پھر باقی علماء جو شافعی مذہب کے مطابق انہوں نے اصول فقہ میں کتابیں لکھی، تو اس میں ابو اسحاق الشیرازی ہے، ان کی کتاب اللمع، اس طرح تبصرہ کے نام سے اصول فقہ میں ان کی کتاب ہے، اور امام غزالی کی 2 کتابیں ہیں، المنخول یہ متقدم ہے، اور اس کے بعد امام غزالی نے کتاب لکھی تھی المستصفیٰ، یہ بھی اصول فقہ شافعی میں کتاب ہے۔ تو بہت سارے مسائل میں المستصفیٰ میں رجوع کیا ہے، جو المنخول میں مسائل تھے نا اس سے رجوع کیا ہے المستصفیٰ میں۔ اور اسی طرح پھر ہم اگر حنبلی مذہب میں آ جائے تو ابن قدامہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے روضۃ الناظر و جنۃ المناظر، اس کتاب میں 2 علم جمع ہے، ایک علم الجدل ہے، ایک مستقل علم ہے کہ آپ نے مناظرہ کیسے کرنا ہے، مخالف کو کیسے چپ کرنا ہے۔ اور یہ جو علم الجدل ہے نا، یہ صرف آپ کو ابن قدامہ کی اس کتاب میں، یہ جو ابن قدامہ کی کتاب ہے اس میں نظر نہیں آئے گی، بلکہ ابن السبکی کی کتاب جمع الجوامع میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی علم الجدل آپ کو نظر، جیسے آپ قوادح القیاس، یعنی قیاس کے اوپر جو اعتراضات آئیں گے، آپ قیاس کرتے ہیں، مخالف کہتے ہیں یہ قیاس میں نہیں مانتا، وہ نقض کرتا ہے، وہ نقض کا مطلب یہ ہے کہ تخلف ہوتا ہے علت کا حکم سے، علت ہوتی ہے حکم نہیں ہوتا، آپ اس کو کہتے ہیں یہ وصف آپ نے غلط نکالا ہے، یہ علت نہیں بن سکتا، یہ وصف آپ کے، اگر وصف صحیح ہوتا تو جب علت موجود ہوتی ہے تو حکم بھی موجود ہوتا ہے نا، الحکم یدور مع علتہ، لیکن ایک جگہ حکم موجود ہے علت موجود نہیں، یا علت موجود ہے حکم موجود نہیں ہے، تو آپ نقض کرتے ہیں۔ تو قیاس کے اوپر جو اعتراضات
وارد ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ قوادح القیاس جس کو کہا جاتا ہے، اور تو وہ یہ جو علم الجدل ہے یہ ابن قدامہ کی کتاب میں موجود ہے، جمع الجوامع ابن سبکی کی کتاب، اور یہ جو ابن قدامہ کی کتاب ہے روضۃ الناظر و جنۃ المناظر، اس کو امام طوفی نے مختصر کیا البلبل کے نام سے، اور کئی علماء نے اس کے اوپر شروحات لکھی ہے۔ ایک شرح کا نام ہے نزہۃ الخاطر العاطر کے نام سے، اور ایک عبد الکریم نملہ کی کتاب ہے اتحاف ذوی البصائر کے نام سے، 7 جلدوں میں یہ کتاب ہے روضۃ الناظر و جنۃ المناظر۔ تو ابن قدامہ رحمہ اللہ کی خدمات یہ اصول فقہ میں آپ ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگر ہم آزادانہ ماحول میں آ جائیں، یعنی اصول فقہ میں وہ کون سی کتابیں ہیں جو انداز بھی آسان ہے اور آپ کو پڑھنے چاہیے، منہج کیا ہونا چاہیے، تو آپ ابن العثیمین رحمہ اللہ کی کتابوں سے استفادہ کریں اصول فقہ میں۔ ابتدائی طالب علم کو ابن العثیمین رحمہ اللہ کے الاصول من علم الاصول ہے، اس کے اوپر شرح ہے۔ پھر امام جوینی کی جو کتاب ہے الورقات، اس کے اوپر امام محلی کا بھی شرح ہے، اور شیخ ابن عثیمین کا شرح ہے التوضیحات کے نام سے، وہ پڑھے۔ اور اس کے بعد آپ باقی علماء نے جو آسان انداز میں کتابیں لکھی ہے، جیسے شیبۃ الحمد کی کتاب ہے امتاع العقول بروضۃ الوصول، یہ شیبۃ الحمد یہ مسجد نبوی میں مدرس تھے، ان کے ایک تفسیر تہذیب التفسیر کے نام سے مشہور ہے، اور ان کے زیادہ کتابیں نہیں ہیں کہ مسجد نبوی استاذ تھے شیبۃ الحمد، تو ان کے اصول فقہ پر کتاب ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ عبد الکریم نملہ کی کتابیں ہے، اسی طرح عبد الکریم زیدان کی کتابیں ہے الوجیز فی اصول الفقہ، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر وہبہ زحیلی کی الوجیز کے نام سے کتاب ہے، تو یہ آپ پڑھ کر پھر آگے جا سکتے ہیں۔ تو میرا خود اپنا تجربہ یہ ہے کہ اصول فقہ میں آپ کبھی بھی اصول الشاشی اور المنار کی طرف نہ جائیں ابتداء، بلکہ جب تک آپ یہ کتابیں نہ پڑھیں، اور پھر آگے جب آپ اچھی مہارت حاصل کریں تو پھر امام شوکانی کی ارشاد الفحول آپ پڑھیں، اس سے پہلے ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ آپ ارشاد الفحول کو اگر ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ اصول فقہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی آپ کو۔ بہت سارے طالب علم مدرسے سے فارغ ہو کر وہ اصول فقہ کی تعریف بھی نہیں جانتا کہ اصول فقہ کی تعریف کیا ہے۔ اس کے بعد اصول الحدیث ہے، یعنی حدیث کی خدمت کے لیے جو اصول وضع کی گئی ہے، تو اس میں اصول الحدیث کیا ہے اور اس کا ثمرہ اور فائدہ کیا ہے، صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کرنا، اور یہ سکھانا آپ کو کہ حدیث کے اوپر حکم کیسے لگانا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اصول الحدیث میں بھی علماء نے خدمت کی ہے، اور یہ تو صحابہ کے زمانے میں بھی یہ علم موجود ہے اصول الحدیث۔ فلما رکبوا الناس السهل والصعب قلنا سموا لنا رجالکم، ابن سیرین نے کہا تھا کہ جب لوگوں نے ضعیف اور صحیح حدیث بیان کرنا شروع کیا تو ہم نے کہا سموا لنا رجالکم، رجال بیان کرے، یعنی سند بیان کر دے، سند کے بغیر ہم حدیث قبول نہیں کرتے، یہ محدثین کے اصول ہے، اور اس امت کی خصوصیت ہے سند، پرانی امتوں کی کوئی خصوصیت نہیں تھی یہ کہ سند کا پوچھنا، تو سند اور متن دونوں کا علم حاصل کرنا، اس کے لیے پھر اصول حدیث کی کتابیں وضع کی گئی ہیں، یعنی ایسے قوانین ان کتابوں میں مذکور ہے کہ آپ جان سکتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یا اگر محدثین بتاتے ہیں یہ حدیث معلول ہے یا حسن لغیرہ ہے یا حسن لذاتہ ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا حسن لغیرہ کیا ہوتا ہے اور صحیح لغیرہ اور حسن لغیرہ میں کیا، یا بعض علماء کہتے ہیں یہ حدیث معضل ہے، یا بعض علماء کہتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے یا منقطع ہے، منقطع اور مقطوع میں کیا فرق ہے، تو یہ سب اصطلاحات ہے۔ تو اس میں پھر کئی علماء نے کتابیں لکھی ہے، بعد کے علماء، ابھی تک علماء الحمدللہ اس فن کی خدمت کر رہے۔ سب سے پہلے کتاب جو امام ابن حجر رحمہ اللہ نزہۃ النظر میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کتاب اصول فقہ میں ابو محمد رام ہرمزی نے لکھی ہے، جی المحدث الفاصل کے نام سے، جی اصول حدیث میں سب سے پہلی کتاب یہ ابو محمد رام ہرمزی۔ اس کے بعد پھر علماء ہے جیسے قاضی عیاض ہے الکفایہ فی علم الروایہ، اور خطیب بغدادی ہے، انہوں نے کتابیں لکھی۔ پھر حافظ ابن حجر نے نخبۃ الفکر کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اور پھر خود اس کتاب کا شرح لکھا، کیونکہ وہ مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، کیونکہ گھر والوں کو پتہ ہوتے ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے، اور میں نے اس وجہ سے نخبۃ الفکر کا شرح نزہۃ النظر کے نام سے۔ پھر کئی علماء جیسے مولا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے بھی نخبۃ الفکر کا شرح لکھا ہے، اور بہت سارے علماء نے نخبۃ الفکر کے معاصر شروحات میں ڈاکٹر عمر المقبل، ان کا شرح ہے القول المختصر کے نام سے، جو بہت آسان انداز میں انہوں نے لکھے۔ تو کئی علماء نے پھر اصول الحدیث میں کتابیں لکھی ہے، اور جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے جو ابتدائی طالب علموں کے لیے ہے، وہ من اطیب المنح کے نام سے ڈاکٹر عبد الکریم مراد اور عبد المحسن عباد،
دو علماء نے یہ کتاب لکھی ہے من اطیب المنح، اور یہ اردو میں بھی موجود ہے. ایک پنجاب میں ایک عالم ہے، انہوں نے اردو میں بھی ترجمہ کیا اس کتاب کا، اور میں نے اس کا پختو میں ترجمہ کیا. ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب بھی بہت اہم ہے علوم الحدیث میں، اختصار علوم الحدیث، جس کا حافظ زبیر رضا نے اردو میں ترجمہ بھی کیا، اور اس کے اوپر پھر احمد شاکر رحمہ اللہ کی تعلیقات بھی ہے الباعث الحسیس کے نام سے. تو کئی علماء نے یہ اصول حدیث میں، پھر اگر اصول حدیث میں آپ تفصیلی کتاب پڑھنا چاہتے تو وہ الفیہ ہے. پھر الفیہ اصول حدیث میں دو ہے، ایک امام سیوطی کا ہے الفیہ یعنی 1000 اشعار میں اصول حدیث ہے، اور ایک امام عبد الرحیم ابن الحسین العراقی کا الفیہ ہے. عبد الرحیم ابن الحسین العراقی کی الفیہ کے اوپر پھر زکریا انصاری کا فتح الباقی شرح ہے ایک جلد میں. کچھ علماء نے مجھے نصیحت کی تھی کہ یہ کتاب آپ پڑھیں. اور دوسرا امام سخاوی کے فتح المغیث ہے. فتح المغیث یہ طویل شرح ہے الفیہ کے اوپر. لیکن اگر آپ اشعار میں اصول حدیث یاد کرنا چاہتے ہیں اور چھوٹی کتاب پڑھنا چاہتے تو المنظومۃ البیقونیہ ہے، وہ آپ یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین.